بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر میں ان سب سے لا تعلقی اختیار کیے اپنی سوچوں میں ڈوبا رہا۔ آخر کار ان چاروں کی کارڈز کی محفل برخاست ہوئی اور ویرا سیدھی اسی خوابگاہ میں گھس آئی۔ کھڑکی پر پڑے ہوئے پردوں کی وجہ سے اندر تاریکی تھی، اس لیے ویرا نے سوئچ دبا کر بلب روشن کر دیا۔ سکون پرور اندھیرے میں تیز روشنی پھیلتے ہی میری آنکھیں چندیا گئیں۔ ویرا بھی مجھے مسحری پر دراز دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، یہاں اندھیرے میں چھپ کر کیا کر رہے تھے؟ لوڈو کھیل رہا تھا، میں نے اطمینان سے کہا۔ کبھی تم بھی کوشش کر کے دیکھنا۔ تیار ہو جاؤ، 5:30 بج رہے ہیں، ہمیں 7 بجے سے پہلے اواری ٹاور میں ایک کمرہ بھی بک کرانا ہے۔ سنا ہے کہ عام طور سے وہاں رش رہتا ہے اور کمرے آسانی سے نہیں ملتے۔ یہ کام تم فون پر بھی کر سکتی ہو، ادائیگی وہاں پہنچ کر دی جاتی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہاری موجودگی میں میرا دماغ کند ہو جاتا ہے۔ وہ منہ چڑھا کر باہر نکل گئی۔ موسم کے لحاظ سے مجھے سوٹ پہننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک بھرے ہوئے پستول کو بغلی ہالسٹر میں چھپانے کے لیے کوٹ کی آڑ ضروری تھی۔ ویسے بھی شہر کے بڑے ہوٹلوں میں جون کی تپتی ہوئی شاموں میں شہر کے بہتیرے سمجھدار معززین گرم سوٹوں میں ملبوس نظر آتے ہیں، اس لیے میں نے بے فکری سے سوٹ تنظیب کر لیا۔ بیرا ہلکے میک اپ میں تیار ہو کر دوسری خوابگاہ سے برآمد ہوئی تو غزالہ بھی اس شعلہ جبالہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے ہاتھ کے کام والے باریک گلابی کرتے پر جینز پہنی ہوئی تھی، کانوں میں بڑے بڑے آویزے جھول رہے تھے اور داہنی کلائی میں کانچ کی چوڑیاں پھنسی ہوئی تھی۔ اس وقت بیرا مغربی حسن اور مشرقی معاشرت کا ایک دل فریب امتزاج پیش کر رہی تھی۔ ڈینی کے ساتھ شہر کی کسی تفریح گاہ کا رخ کرنے سے پہلے خود کو خاصا تیار کرنا پڑتا ہے۔ غزالہ کی تعریف پر بیرا نے بے پرواہی سے کہا اور غزالہ کی گہری آنکھوں میں حسد و رقابت کی ایک تیز چمک ابھر کر فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ تمہاری مجبوری قابل فہم ہے۔ سلطان شاہ نے فوراً ہی بیرا کو مخاطب کر کے غزالہ کا بدلہ لے لیا۔ غزالہ ڈینی کے ساتھ باہر جاتی ہے تو کسی تیاری کے بغیر اس کی بیوی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے اس ہلکی سی تلخی کو اپنے بھرپور کہے سے اڑا دیا اور ویرا کا ہاتھ تھام کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں کافی دیر تک سکوت چھایا رہا۔ جب ہم تارک روڈ عبور کر کے سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی کی سڑک پر پہنچے تو ویرا نے بوجھل آواز میں پوچھا، کیا سلطان شاہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ تم اس سر پھرے کی بات اب تک اپنے دل میں لیے بیٹھی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، اسے تم نے خود ہی سر چڑھایا ہے، وہ منہ پھٹ ہے کہ جو کہتا ہے برداشت کیا کرو۔ اسے معلوم ہو جائے کہ تم نے اس کے مذاق کا اتنا گہرا اثر لیا ہے تو وہ خوشی سے بے قابو ہو کر ناچنا شروع کر دے گا۔ میں سب کچھ تمہارے لیے ہی کرتی ہوں، اپنا دل کھول کر تمہارے سامنے رکھ چکی ہوں۔ اس نے پچھلی شام کو جہانگیر کے گھر میں اپنی پہلی محبت کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا وہ میرے ذہن میں تازہ تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے لیے بھی بہت کچھ کرتی رہتی ہو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تمہیں اپنا دل خوش کرنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن اپنے ہر فعل کا بوجھ میرے ناتمہ کندھوں پر نہ ڈالو۔ میں سب کچھ تیاگ کر یہاں پڑی ہوں، کیا کرتی ہوں میں اپنے لیے؟ وہ جذباتی ہونے لگی۔ تم سلطان شاہ سے کشتیاں لڑتی رہو، دوسروں کو رجاتی ہو۔ آج دوپہری کو تم نے جہانگیر پر حد سے زیادہ مہربان ہونے لگی تھی۔ ان حرکتوں سے تم ہی کو کوئی اسودگی ملتی ہوگی۔ مجھے تو شکر ہے کہ آج تم نے مجھ سے کوئی ذاتی سوال بھی کیا۔ اس نے میری بات کاٹ کر خوشی سے کہا۔ اس وقت اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، میں یہ سب بھی تمہارے لیے ہی کرتی ہوں، تمہیں جلانے کے لیے، تمہیں اشتعال دلانے کے لیے، تاکہ تم مجھ سے کچھ پوچھو۔ مجھے ان اوچھی حرکتوں سے روکو، لیکن تم ہمیشہ بے حس تماشائی کی طرح سب کچھ برداشت کرتے رہتے ہو۔ اس وقت میں یہ جان کر نہال ہو گئی ہوں کہ مجھے دوسرے سے بے تکلف ہوتے دیکھ کر تمہارے دل میں بھی کوئی پھانس سی چبھتی ہے۔ آدمی اسی سے توقع باندھتا ہے جس سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ تم بھی مجھے کچھ سمجھتے ہو۔ میں بلا وجہ ہی تم کو اپنی پہلی محبت قرار دے کر نہیں پوجے جا رہی۔ میرا خیال ہے پاکستان میں رہ کر تمہاری کایا پلٹ ہو رہی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، حسد و
رکابت، باز پرس اور اعتراض، یہ سب مشرقی آداب محبت ہیں۔ کمال ہے تمہیں ان علامتوں کی طلب ستانے لگی ہے۔ محبت ایک اتفاقی جذبہ ہے ڈینی، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی۔ یہ کائنات کے کسی گوشے میں بھی جنم لے، اس کا ایک ہی روپ ہوگا۔ مغرب میں بھی ہر روز محبت کے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں افسانے جنم لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مغرب میں اس کو بھی محبت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ہوس ایک عارضی شعلے کی طرح کسی اوباش انسان کے وجود میں بھڑکتی ہے اور یہ آگ چند چھینٹوں سے فوراً ہی سرد ہو جاتی ہے۔ آپس کی یا کسی اور سے اگلی ملاقات تک یہ شعلہ دوبارہ نہیں بھڑکتا، وہ اجنبی ہو جاتے ہیں اپنے آپ سے اور ایک دوسرے سے۔ اسے محبت نہیں کہتے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بہت دور کی اور بہت گہری بات ہے۔ اس پر تو ایک عظیم الشان مقالہ لکھا جا سکتا ہے۔ یہ معلوم ہے تم موضوع بدلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اصل بات سمجھ لینے کے بعد تم میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی کہ مجھ سے بحث کر سکو۔ تمہاری یہ بے ہمتی بھی ایک طرح سے میری جیت ہی ہے۔ میں تم سے اختلاف رائے نہیں کر سکتا۔ مجبوری یہ ہے کہ تم آواری ٹاور کے بہت قریب پہنچ چکے ہو۔ ہم نے اپنے ذہنوں کو محبت کے سحر سے آزادی نہ دلائی تو جم کلارک ہمیں بھون کر کھا جائے گا۔ وہ بے ساختہ انسدی بہانے تلاش کرنے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تم اپنی تجویز کیے ہوئے مقالے کے لیے کچھ عملی مواد فراہم کرنے پر مادگی ظاہر کرو تو میں جم کلارک سے ملاقات کا ارادہ ملتوی یا منسوخ بھی کر سکتی ہوں۔ ایسا نہ کرنا، میں نے جلدی سے کہا۔ جم کلارک تمہارے باپ کو فوراً ایک جوابی مقالہ روانہ کر دے گا۔ ویرا کا موڈ بدل گیا اور میری جان میں جان آئی، ورنہ وہ میرے لیے ایک عذاب بھی بن سکتی تھی۔ تم بیم گن تو ساتھ لائے ہو نا؟ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد اس نے چونک کر پوچھا۔ میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ دماغ پر محبت کا وائرس سوار ہو جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے اسٹیئرنگ سے کھیلتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میرے پاس بیم گن کے علاوہ ایک بھرا ہوا پستول بھی موجود ہے، لیکن میں اس ہوٹل میں محاذ آرائی کے حق میں نہیں ہوں۔ کسی گڑبڑ کے بعد ہمارا یہاں سے نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ ہوٹل سے نکلنے کی تو بات ہی نہ کرو۔ میں نے کمرہ مسٹر اور مسز کمال کے نام سے مخصوص کرایا ہے۔ جم کلارک کے چلے جانے کے بعد ہم کمرے میں ہی رہیں گے۔ اب فلیٹ سے نکل آئے ہیں تو ایک رات کسی ہوٹل میں بھی صحیح۔ فلیٹ واپس لوٹ جائیں گے، ہماری غیر حاضری جم کے کھاتے میں جائے گی، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ میرے دماغ کے کسی گوشے میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ ویرا کے عزائم خطرناک تھے اور مجھے ابتدا سے ہی ان کے سدے باب کی تیاری کرنی تھی۔ اس وقت تک ہوٹل کے ریمپ پر پارکنگ کی جگہ نظر آ رہی تھی، اس لیے میں گاڑی نچلی منزل پر واقع پارکنگ لاٹ میں لے جانے کی بجائے اوپر لیتا چلا گیا۔ آگے ہال میں کمپیوٹروں کی کوئی نمائش جاری تھی، وہاں سے گزر کر ہم ہوٹل کی وسیع اور خوبصورت لابی میں داخل ہوئے تو پتلون اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس ایک لمبا ترنگا غیر ملکی شناسائی کے انداز میں ویرا کی طرف لپکا۔ اس نے میری طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ویرا نے کسی جوابی گرم جوشی کا مظاہرہ کیے بغیر محض ہائے جم کہہ کر اس کا استقبال کیا، کمال کے نام سے میرا تعارف کرایا اور آہستہ آہستہ لفٹ کی طرف چل دی۔ میں کاؤنٹر کی طرف ہو لیا۔ اندراجات اور ادائیگی کے مراحل سرعت سے طے ہو گئے۔ رپورٹر 7ویں منزل کے ایک کمرے کی چابی لے کر میرے آگے آگے ہو لیا۔ پیچھے سے ویرا جم کے مقابلے میں بونی معلوم ہو رہی تھی۔ لفٹ میں نے ذرا غور سے جم کا جائزہ لیا۔ تانگ پیشانی والے پھیلے ہوئے چہرے سے ٹپکنے والی خباثت دور ہی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے چوڑے شانوں اختتام پر کسرتی بازو اس کی جسمانی طاقت کی گمازی کر رہے تھے۔ اس کا سینہ بھی شانوں کی طرح کشادہ اور پھولا ہوا تھا۔ قامت میں وہ کسی طرح 6.25 فٹ سے کم نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جسمانی طور پر میرے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ کمرہ بہت صاف ستھرا اور کشادہ تھا۔ پورٹر نے ٹپ کی امید میں کچھ غیر ضروری جھاڑ پونچھ کی، کمرے میں موجود سہولتوں کے بارے میں بتایا اور 10 روپے کا نوٹ لے کر شکریہ ادا کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ ویرا نے بے پرواہی سے ایک صوفے میں دنس کر سگریٹ سلگائی، پھر تحکمانہ لہجے میں بولی، ہاں جم شروع ہو جاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ نیو یارک سے تم کیا کہانی لے کر آئے ہو؟ مال کی سخت ضرورت ہے، جم نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ کامن مارکیٹ کے ملکوں کے بارے میں پلان تیار ہے، لیکن کہیں سے مطلوبہ مقدار میں مال دستیاب نہیں ہے۔ اس وقت باس کو تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ مجھے باس کی ضروریات سمجھانے کی کوشش مت کرو، ویرا نے خشک لہجے میں اسے ڈانٹ دیا۔ میں یہاں شی کی نمائندگی کر رہی ہوں، مجھے وہی کرنا ہے جو کہا جا رہا ہے، مگر موجودہ حالات سازگار نہیں ہے۔ کیا مشکلات ہیں؟ اس بار جم کلارک کا لہجہ بھی کاروباری ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں کے ہٹ جانے کے بعد یہ بہت سے مقامی خریدار میدان میں آ گئے، ان میں مسابقت اور چھوٹی مقدار میں خریداری کی وجہ سے دام بہت بڑھ چکے ہیں۔ سپلائی کا مربوط نظام تباہ ہو چکا ہے۔ تم جگہ جگہ سے
1 اور 2 کلو ہیروین جمع نہیں کر سکتے۔ اس میں بے پناہ خطرات اور اخراجات پوشیدہ ہیں۔ ہمارے بعد مافیا یہاں کام کرتی رہی ہے۔ جم کلارک خاصی تیاری کے ساتھ آیا تھا، لیکن ویرا نے اسے اپنی بات پوری کرنے کا موقع دیے بغیر درست لہجے میں کہا، مافیا اب قصہ پرینہ ہو چکی ہے۔ یہاں کے ہیروین سازوں کی سیاست نے اسے تباہ کر دیا۔ جب تک میں مافیا سے ٹوٹے ہوئے بڑے سپلائر تک رسائی حاصل نہیں کر لیتی، مال کے بارے میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتی۔ مجھے بتاؤ، میں ان لوگوں سے رابطے قائم کر لوں گا۔ جم کلارک نے کہا، کیا میں ان تک نہیں پہنچ سکتی ہوں جو تمہیں بھیجنا پڑے؟ ویرا اس وقت ایک تند خو گروہ بند مجرمہ کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ یہاں کچھ مشکلات ہیں۔ مافیا کا قصہ تازہ ہے۔ سارے افغان سپلائرز رپوش ہیں اور اپنا مال چھوٹی لاٹوں میں مقامیوں کو بیچ رہے ہیں۔ وہ سیاحوں اور مسافروں کے علاوہ ڈاک سے بھی اسمگل کر رہے ہیں۔ مرکزیت ختم ہو چکی ہے۔ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوں گے، ہمارے قدم نہیں جم سکیں گے۔ پھر مقامی کھپت بہت بڑھ گئی ہے۔ کیا مقامی منڈیوں سے مال نہیں سمیٹا جا سکتا؟ جم کلارک نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ بےہودہ سوال ہے، ویرا نے منہ ٹیڑھا کر کے حقارت سے کہا۔ مال سے زیادہ وزن کاغذوں اور پلاسٹک کی تھیلیوں کا ہوگا۔ یہاں 90% تک ملاوٹ ہو رہی ہے۔ 5 گرام کی تھیلی یا پڑیا میں صرف ½ گرام ہیروین ہوتی ہے، بقیہ اس کا ہم رنگ سفوف ہوتا ہے۔ باہر کی منڈی اسے ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ ملاوٹ کے لیے استعمال ہونے والے بعض سفوف زہریلے ہیں جو بھی نشہ آور دھواں خارج کرتے ہیں۔ ملاوٹ والے اس نشے سے یہاں والوں کو مرنے دو۔ اس مال کو سمیٹا تو منڈیوں میں ہماری ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہوگا کہ ہم کسی بھلے وقت کا انتظار کریں۔ کابل جا کر بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جم کلارک سخت جوابات سننے کے باوجود سوال کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ کابل اور جلال آباد میں اب کچھ نہیں رہا۔ تمام سودے سرحدی پٹی پر ہوتے ہیں، جہاں دن رات موت کا راج ہے۔ ان لوگوں نے بے شمار دلالوں کے ذریعے مہینوں آگے تک تیار ہونے والی ہیروین کے چھوٹے چھوٹے سودے کیے ہوئے ہیں۔ وہ غیر ملکیوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مقامیوں سے چال بازی کر کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ بڑے سودے کے لالچ میں تم نے کسی کو رقم دی تو وہ ڈوب جائے گی اور مال ہرگز نہیں مل سکے گا۔ جم کلارک ایک گہرا سانس لے کر پہلی بار شفقانہ انداز میں مسکرایا اور بولا، باس کا یہی اندازہ تھا کہ تمہارے پاس حالات کی مایوس کر دینے والی تصویر کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا۔ اب اس آدمی کو باہر بھیج دو تاکہ میں تم سے تخلیے میں کچھ راز کی باتیں کر سکوں۔ باتیں باہر کسی آدمی کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ یہ میرے ساتھ آیا ہے، اس لیے باہر کا آدمی نہیں ہے۔ اسے خوشخمناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ آدمی نہیں مسٹر کمال ہے، میں اسے تم سے متعارف کرا چکی ہوں۔ تم کہتی ہو تو مانے لیتا ہوں، ورنہ باس نے بتایا تھا کہ تمہارے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا ہے۔ آگے بکو، کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ غصے سے ویرا کے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی۔ ویرا، یہ مت بھولو کہ میں بھی آئی مین ہوں۔ وہ زخمی چیتے کی طرح گرایا۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرو گے تو عزت پاؤ گے، ورنہ تمہیں ٹھوکروں سے اڑا کر رکھ دوں گی۔ اس وقت میری تحویل میں 1 سے زیادہ سلور آئیز ہیں۔ وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکی۔ وہ شفقانہ انداز میں ہنس پڑا اور بولا، وہ مسروقہ ہے، میں ہی انہی کی بات کرنے والا تھا۔ باس ڈینی سے واپس ملنے والی سلور آئیز کی فوری واپسی چاہتا ہے۔ میں انہیں واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ میرا اور جیمی لائٹ کا ذاتی معاملہ ہے۔ واپس لوٹوں گی، سلور آئیز خود اسے دوں گی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ مان ہی نہیں سکتی کہ اس نے تمہیں ایسی کوئی ہدایت دی ہوگی۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ تم جانتی ہو کہ جم کلارک اپنی بات منوانے کی طاقت رکھتا ہے۔ شٹ اپ، میں زبان کھینچ لوں گی۔ ویرا آپے سے باہر ہونے کی بجائے سرد لہجے میں بولی، شاید تمہارا حافظہ کمزور اور تم میرے بدخواہوں کا عبرتناک انجام بھول گئے ہو۔ تنظیم میں وہی ہوگا جو باس چاہے گا۔ تم اپنے ذاتی حوالے سے مجھے معروف نہیں کر سکتی۔ اس وقت جمی لائٹ کے تم سے زیادہ اختیارات مجھے حاصل ہیں اور میں سپر آئی مین کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ اب کہو کہ تم میرے مطالبے کے جواب میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ جم کلارک نے سرد اور پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ پر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، مگر میں خاموش رہا۔ جمی لائٹ تم جیسے کمینے شخص کو اپنے اختیارات تفویض نہیں کر سکتا، ویرا نے بے اعتمادی سے کہا۔ یہ اس کی مرضی نہیں، مجبوری تھی۔ جم کلارک کا جواب مختصر اور مبہم تھا۔ کیا اسے معزول کر دیا گیا ہے؟ ویرا لمحہ بھر کے لیے ہراساں ہو گئی۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، تم اپنے نتائج خود اخذ کر سکتی ہو۔ اس وقت اٹل حقیقت یہ ہے کہ شی کا سپر آئی مین تمہارے روبرو موجود ہے اور تم سے مسروقہ سلور آئیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ جم کر بولنے لگا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ میرا باپ کہاں ہے؟ ویرا سے اچانک ہی صبر و ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ اسے وائٹ ہاؤس کے باہر گولی مار دی گئی۔ جم کلارک کے الفاظ کسی بم کی طرح میرے اعصاب پر گرے۔ بے یقینی اور صدمے سے
से वीरा की आंखें फैल गईं। मेरे बाप को गोली मार दी गई, मगर क्यों? इसका क्या कसूर था? वीरा के होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। इसने सदर से होने वाले खुफिया मुज़ाकरात को टेप करने की कोशिश की थी और ये इतना खुला राज है कि तुम भी इससे वाकिफ हो। वीरा इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं जिमी लाइट का जान नशीन हूँ, इसलिए ये जानता हूँ अमेरिका में सैकड़ों लोग इससे ज्यादा अहम बातें जानते हैं, लेकिन इनके हक में अपने हल्फिया बयान के सिवा कोई काबिल कबूल सबूत पेश नहीं कर सकते। इसलिए इनका जानना या ना जानना यकसा है। जिमी लाइट का कसूर ये था कि इसने शी के मामलात में सदर के किरदार का एक सबूत हासिल करने की नाकाम कोशिश की थी। सदर ने खुद वो टेप इसके लिबास से बरामद करके आतिशदान में जाया किया और एक फोन के बाद बेअतनाई से इसे रुखसत कर दिया। बाहर कोई नामालूम निशानेबाज इसका मुंतजर था। बुलेट प्रूफ कार के शीशे उतरे हुए थे। शीशे से गुजरने वाली गोली ने इसकी खोपड़ी में सुराख कर दिया। बड़ी महमजोई का अंजाम ऐसा ही होता है। तुम ये सब मुझे बता रहे हो तो अब मुझे मार भी दोगे? वीरा संभलने की कोशिश कर रही थी। जरूरी नहीं, तुम इन बातों को कभी साबित नहीं कर सकोगी। सारी हुकूमतें अपने इक्तदार के लिए आइन और कानून की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियां करती हैं। बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं मगर खामोश रहने पर मजबूर होते हैं। वो ये भी जानते हैं कि ऐसे इकदामात के सारे सबूत मुनज़्ज़म अंदाज में मिटा दिए जाते हैं। तुम कर्नल कज़ाफी को बता दो, वो सारी दुनिया में चीखता रहे, मगर कौन यकीन करेगा कि हमारे सदर का शी से कोई राब्ता हो सकता है। वाटरगेट स्कैंडल, मैंने पहली बार जुबान खोली और इसने फौरन ही मेरी बात उचक ली। इसमें सबूत छोड़ने की गलती की गई थी और हुकूमत को जाना पड़ा। सबके मुंह पर स्याही मल दी गई। ऐसी लग़ज़िशें रोज रोज नहीं की जाती। मैं यहाँ ये सब बताने नहीं आया। वो वीरा की तरफ मतवज्जो हो गया। जिमी लाइट की मौत के बाद तुम बेजा रियायतों का हक खो बैठी हो। शी के लिए सिल्वर आइज इसके दस्तूर की तरह अहम है। फिलहाल सिल्वर आइज लौटा दो, तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला बाद में होता रहेगा। मैंने अचानक ही बीम गन निकाल कर इस पर तान ली। मगर तुम्हारा फैसला अभी होगा, इसे रख लो। वो जहरीली आवाज में बोला। तुम मेरी तलाशी लेकर इत्मीनान कर सकते हो कि मैं गैर मुसल्लह हूँ। नीचे CIA के 2 तजर्बेकार एजेंट अपने मुकामी साथियों समेत मौजूद हैं। तुम दोनों मेरे बगैर नीचे गए तो वो तुम्हें घेर कर मार डालेंगे। अपनी जानें बचाने के लिए तुम मुझे जिंदा रखने पर मजबूर हो। मैं बिला वजह ही इस कमरे में नहीं चला आया हूँ। मेरे बदन के मसामात से यक बयक पसीना फूट पड़ा। सूरत हाल यक बयक बहुत संजीदा रुख इख्तियार कर गई थी। सिल्वर आइज मेरे साथ यहाँ मौजूद नहीं है। वीरा की अकल काम कर रही थी। वो जहाँ है मुझे वहीं ले चलो। मेरे आदमी खामोशी से पीछा करते रहेंगे। इसे किसी वीराने में ले चलो। यहाँ वीरा ने अचानक मेरी तरफ मुड़कर उर्दू में कहा, लेकिन जिम क्लार्क ने डपट कर इसे खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया। खामोश रहो, यहाँ अंग्रेजी के सिवा किसी और जुबान में बात नहीं की जाएगी। वीरा तुम्हारी तलाशी के बारे में पूछ रही थी, मैंने बात बनाते हुए कहा। फिर वीरा से मुखातब होकर बोला, होशियारी से इसकी जामा तलाशी ले डालो। ऐसा ना हो कि ये अपने साथियों के बारे में झूठ बोल रहा हो और मौका पाकर तुम्हें अपनी ढाल बनाने की कोशिश करे। मैं अपनी जगह से जुम्बश भी नहीं करूंगा। जिम क्लार्क ने यकीनदानी कराई और किसी रोबोट की तरह अपने हाथ पैर फैलाकर खड़ा हो गया। वीरा ने अपनी जगह छोड़ दी और इसकी जामा तलाशी शुरू कर दी। मैं जिम क्लार्क की किसी मतवक्को हरकत के जवाब में इसकी खोपड़ी पर बीम गन चलाने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो इतना तंदुरुस्त और दराज कामत था कि वीरा को बेबस करके भी अपने पूरे जिस्म को इसकी आड़ में नहीं छुपा सकता था। वीरा ने कई बार इसकी तलाशी ले डाली, लेकिन हथियार के नाम पर इसकी जेबों से ब्लेड तक बरामद न कर सकी और आखिरकार वापस अपनी जगह पर आ गई। ये ठीक कह रहा है, इसके पास कोई हथियार नहीं है। आखिर तुम्हें इतना एतमाद क्यों है कि हम अपनी जानें बचाने के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? मैंने अपनी हैरत दूर करने के लिए जिम क्लार्क से पूछा। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें मारने के लिए हम अपनी जानों की परवाह भी न करें। ऐसे कत्ल के लिए कोई ताकतवर मुहर्रक या जज्बा दरकार होता है। वो अपनी दानिश्त में हमारी बेबसी से लुत्फ अंदोज होते हुए मुस्कुराकर बोला, और मुजरमों में ये मुहर्रक या जज्बा मफकूद होता है। हर आदि मुजरम अपनी जिंदगी का पहला जुर्म सिर्फ जिंदा रहने के लिए करता है, फिर जुराइम की दलदल में धंसता चला जाता है। जो शख्स महज जिंदा रहने के लिए जुर्म का इर्तिकाब कर बैठे, इसे अपनी जान बहुत ज्यादा अजीज होती है। यूं कहो कि वो मौत से डरने लगता है। बड़े से बड़ा मुजरम भी अपने दिल की गहराइयों में डरपोक और कमजोर होता है। मैं तुम दोनों से अपने और तुम्हारे माजी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरी तरह तुम दोनों भी आदि मुजरम हो। किसी मजबूत मुहर्रक और जज्बे से खाली अपनी जानों का खतरा मोल लेकर तुम मुझे मार ही नहीं सकते। वो जुराइम की दुनिया का गुर्गे बाराए दीदा था। इसने जो कुछ कहा वो मुजरमाना फितरत और
اور نفسیات پر لکھی گئی ضخیم ترین کتابوں کا علمی نچوڑ تھا۔ اس سے چوک بس یہ ہوئی تھی کہ اس نے اپنے منصوبے کی بنیاد ہمارے ماضی پر رکھی تھی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم جرائم کو خیر بات کہہ کر کسی بڑے مشن پر کام کر رہے تھے۔ جمی لائٹ کی موت کی خبر ملنے سے پہلے میری نگاہ میں ویرا کی بہت زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ وہ ایک طاقتور اور بارسوخ مجرم کی اکلوتی ناجائز اولاد تھی اور اپنے من مانے انداز میں زندگی گزارنے کی عادی تھی۔ اس نے کسی آوارہ پنچھی کی طرح اڑان لیتے لیتے میرے آشیانے میں بسیرا کر لیا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب تک میرے ساتھ رہے گی۔ پچھلی شام اس نے جہانگیر کے گھر میں نشے میں ڈوب کر جو کچھ کہا تھا وہ بھی مجھے زیادہ متاثر نہیں کر سکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ رنگین پنچھی دل بھرنے تک میرے ساتھ رہے گا اور جس دن اس کا دل یکسانیت سے اکتا جائے گا کسی نئے ٹھکانے کی تلاش میں آسمان کی بے کران وسعتوں میں پرواز کر جائے گا۔ لیکن اس کی یتیمی کی خبر سنتے ہی میں اپنے پر اس کی سلامتی کا بوجھ محسوس کرنے لگا تھا۔ اب وہ ارب پتی باپ کی اکلوتی بیٹی نہیں رہی تھی، ایک یتیم بے آسرا دوشیزہ بن گئی تھی جو درندوں کے گول میں گری ہوئی تھی۔ اسے بچانا میرا فرض تھا۔ میں نے اسے چارہ بنانے کے ہر خیال کو سوچے بغیر مسترد کر دیا۔ جم کلارک کی لائی ہوئی ایک خبر نے ویرا کو میری ساری ہمدردیوں کا مستحق بنا دیا۔ ویرا نے اردو میں اس ناہنجار کو کسی ویرانے میں لے چلنے کا مشورہ دے کر مجھے ایک راہ سجا دی تھی اور میرا ذہن مسلسل اس راہ پر کام کر رہا تھا۔ لیکن اس وقت فوری مسئلہ ہوٹل سے نکلنے کا تھا۔ میں نے چند ثانیوں تک ہوٹل کی لابی کے نقشے پر بارے میں سوچا، پھر اپنا داہنا ہاتھ بیم گن سمیت کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اب میرا داہنا ہاتھ یوں ہی رہے گا، بیم گن کا نوزل تمہاری طرف ہوگا۔ ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہوا یا تمہارا کوئی آدمی ہمارے قریب آیا تو میں بے دریغ ٹریگر دبا دوں گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اور تم بھی سن لو کہ میرے ساتھ کوئی چال بازی کر کے تم پتال میں بھی زندہ نہیں رہ سکو گے۔ تم قانون کے باغی ہو، تمہیں کہیں پناہ نہیں مل سکے گی۔ CIA کے ایجنٹ ایک بار تمہیں دیکھ لیں تو مریخ سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور بے دردی سے مار دیں گے۔ وہی ہونا چاہیے جو طے ہوا ہے۔ اس کے اعتماد میں ذرا سی بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ قدرے توقف کے بعد بولنے لگا، اس کمرے میں اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ میرے اندازوں کے عین مطابق ہے۔ ویرا نے ہیروین کی فراہمی سے معذوری ظاہر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اب شی کی وفادار نہیں ہے۔ اسے مفاہمت کی راہ پر لانے کے لیے مجھے جمی لائٹ کی موت کی خبر سنانی پڑی۔ اب میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ طے کیا ہے وہ بھی پہلے سے سوچا سمجھا تھا۔ میں اپنے دونوں آدمیوں کو یہ سب بتا آیا تھا، اس لیے سمجھوتے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلے تم نکلو، میں نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہارے پیچھے جم باہر نکلے گا۔ وہ مختصر سی 6 نفری قطار کمرے سے نکل کر لفٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اسے ہوٹل سے نکال لے جانے کا معاملہ خوش اسلوبی سے طے کر لیا تھا۔ اس بارے میں جم کلارک خود بھی تعاون کر رہا تھا۔ اس نے اپنے پورے منصوبے کی بنیاد ایک غلط مفروضے پر رکھی تھی۔ اس اعتبار سے وہ جمی لائٹ سے بدرجہ حقیر شخص تھا۔ جمی لائٹ میرے ہی نہیں اپنے ہر حریف کے بارے میں تازہ ترین معلومات رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں پاکستان میں اسپیشل ٹاسک فورس والوں سے مل کر کام کر رہا تھا، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ میں پاکستان کی کسی نہ کسی ایجنسی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ جم کلارک کو میرے بارے میں بس وہی کچھ معلوم تھا جو کسی زمانے میں جمی لائٹ نے اسے بتا دیا ہوگا۔ وہ بعد میں پیش آنے والی تبدیلیوں سے بالکل بے خبر تھا۔ جمی لائٹ کی ہلاکت کے بعد اس نے شی کی سربراہی کا منصب ضرور سنبھال لیا تھا، لیکن وہ جمی لائٹ کی کھوپڑی میں موجود معلومات کے ذخیرے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس وقت جم کلارک کی وہ ناکامی میرے لیے بڑی کامیابی کی کلید بن سکتی تھی۔ جم کلارک غیر مسلح تھا، لیکن ہوٹل کی لابی میں اس کے 5 مسلح محافظ موجود تھے۔ میں نے اپنا پورا یقین کر لیا تھا کہ وہ بالکل نہتا تھا۔ ایسی صورت میں 5 مسلح آدمیوں کے بارے میں اس کے دعوے پر شبہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ان 5 میں سے 2 امریکی CIA کے ایجنٹ تھے۔ یہ امر یقینی تھا کہ وہ جم کلارک کی حفاظت کے لیے جدید ترین ہتھیاروں اور وافر میگزین سے لیس ہوتے۔ ان کے 3 مقامی مددگاروں کا اسلحہ اس کے علاوہ ہوتا۔ ان لوگوں کی مضبوط پوزیشن کے مقابلے میں میرے پاس صرف 2 ہتھیار تھے، ایک بیم گن اور دوسرا پستول، جبکہ ویرا اسلحہ لیے بغیر ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بیم گن اپنی ہلاکت خیزی کی بنا پر بہت اہم اور مؤثر تھی، لیکن اس کی تباہی کا دائرہ بہت محدود تھا۔ کسی بند احاطے میں بیم گن سے ہاتھی کو بھی گرایا جا سکتا تھا، لیکن کھلے میدان میں بیم گن اپنی محدود رینج کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ جاتی۔ پستول یا ریوالور کی گولی کے مقابلے میں بیم گن کے نوزل سے خارج ہونے والی ہولناک شعاعوں کی مار بہت کم تھی۔ اس سے صرف دست بدست جنگ ہی میں حیران کن نتائج حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اس لیے
हमारी कुल पूंजी एक पिस्तौल पर मुश्तमिल थी जिसके मैगजीन में सिर्फ 7 गोलियां मौजूद थीं। अगर मैं जिम क्लार्क को लेकर किसी वीराने की तरफ निकल खड़ा होता तो इसके 5 आदमी शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे लगे रहते और फिर वीराने में हमें घेर लेते। पिस्तौल की सिर्फ 7 गोलियों से मैं इन्हें कोई काबिल जिक्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। किसी भी बाकायदा तसादम का आगाज होने के बाद वो 7 गोलियां ज्यादा देर तक हमारा साथ नहीं दे सकती थी। इन गोलियों के खत्म होने के बाद हम दोनों हकीर चूहों की तरह पकड़े जा सकते थे। इस ज़हनी तज्जिये के बाद मैंने किसी खुले वीराने का रुख करने का इरादा यकसर मनसूख कर दिया था। इस वक्त हम जिम क्लार्क को मसरूका सिल्वर आइज की वापसी की उम्मीद दिलाकर अपने साथ ले जा रहे थे, इसलिए आसानी के साथ किसी महफूज इमारत का रुख भी कर सकते थे। हमारे पास सिर्फ 2 ठिकाने थे जहां हम जिम क्लार्क को किसी दिक्कत के बगैर अपने काबू में रख सकते थे। पहली और आसान सूरत यह थी कि हम जहांगीर के वसी और वीरान मकान की तरफ निकल जाते जहां उदैड उमर चौकीदार के सिवा किसी और मुतनफ़्फ़िस की मौजूदगी का इम्कान नहीं था। लेकिन वहां जाने में खतरा यह था कि इतने बड़े मकान के हर हिस्से पर नजर रखना हम दोनों के लिए दुश्वार होता। हम वहां जहांगीर के हथियार भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नफरी की कमी की वजह से ये खतरा था कि बाहर से कोई मदद आने से पहले ही जिम क्लार्क के 5 साथी जहांगीर के घर में दाखिल होने में कामयाब हो जाते तो हमारे बचाव की तमाम राहें मसदूद हो सकती थी। ले देकर शरफ आबाद का फ्लैट ही रह जाता था जहां हमारे 3 काबिल एतमाद मददगारों के अलावा कुछ हथियार और फाजल मैगजीन भी मौजूद था और फ्लैट तक रसाई का सिर्फ एक ही रास्ता था जिस पर जिम क्लार्क के साथी ज्यादा देर तक काबिज नहीं रह सकते थे। फ्लैट पहुंचने के बाद जिम क्लार्क को आसानी से बेदस्तो पा करके हम इसके हामियों को वहां से भाग निकलने पर मजबूर कर सकते थे। लॉबी में लिफ्ट से बाहर निकलते हुए मैंने अकाबी नजरों से वहां मौजूद लोगों का जायजा लिया, लेकिन जिम क्लार्क के साथियों की निशानदही में कामयाब न हो सका। मैं जिम क्लार्क के बाएं पहलू से लगकर निकासी के रास्ते की तरफ चल पड़ा। वीरा हमारे पीछे थी। तुम्हें अपनी गाड़ी से चलना होगा। बाहर निकलने के बाद जिम ने आहिस्ता से कहा, मैं CIA वालों की गाड़ी से आया था, वो इन ही के इस्तेमाल में रहेगी। मैंने गैर इरादी तौर पर मुड़कर देखा तो हमारे दूर निकल आने के बाद मर्दों की एक टोली होटल से बाहर आ रही थी। इनमें मुकामियों के साथ गैर मुल्की भी थे। जिम क्लार्क को कवर किए रखने की कोशिश की वजह से मैं इन लोगों की बस एक झलक ही देख सका, जो शिनाख्त के लिए नाकाफी थी। मेरे साथी चाहे तो तुम्हें रास्ते में घेर कर भी मुझे आजादी दिला सकते हैं, लेकिन तुम देखोगे कि वो कोई मुदाखलत किए बगैर तुम्हारे ताक़ब करते रहेंगे। जो ही तुम्हारी नीयत में फतूर आया वो मौत के फरिश्तों का रूप धार लेंगे। हमारी नीयत अब भी वही है जो शुरू में थी। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि तुम हमें किसी बदअहदी पर उकसाने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम्हारे आदमियों को हम पर टूट पड़ने का इशारा मिल सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।